دنیا میں اللہ نے انسان کا ہر پل سفر کے لیے رکھا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی، انسان یہ خبر لے لے کہ ہر سانس کے ساتھ، ہر قدم کے ساتھ، ہر سٹیپ کے ساتھ، ہر لمحے اور ہر پل کے ساتھ جدھر کو مرضی منہ کر لے تو میری طرف آ رہا ہے، تیری میرے ساتھ ملاقات ہونی ہے۔ اپنے سفر کو دیکھیے کہ آپ کس طرح کا سفر کر رہے ہیں۔ آج ہم جس سفر میں بیٹھے ہیں یہ قرآن مجید کا سفر ہے۔ دنیا 7 سمندر پار کر کے بڑی خوش ہوتی ہے کہ میں نے 249 ملک گھوم پھر لیے۔ انسان جب الحمد کے مین گیٹ سے داخل ہوتا ہے تو والناس انسانیت تک پہنچنے کے لیے اسے 6000 سے زیادہ گیٹ کراس کرنے پڑتے ہیں، سمندروں کو پار کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر کے انسان میں انسانیت آتی ہے۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ انسان تھوڑا تھوڑا کر کے بے شک سفر کرے، مگر مستقل مزاجی کے ساتھ چلے، اور پھر اللہ اسے توفیق دے کہ وہ زندگی میں قرآن مجید کے سمندر میں غوطے لگاتا ہوا، موتی نکالتا ہوا، دیتا اور بانٹتا ہوا اس کے دوسرے کنارے جا لگے۔ بڑی دلی خوشی ہو رہی ہے کہ میں ان عظیم چہروں میں سے ایک چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ جنہوں نے فجر، جو کہ صرف نماز پڑھنی ہی آسان نہیں بلکہ بڑی بھاری ہے، اس میں اپنا تعلق بھی کتاب اللہ سے رکھا اور اللہ کے بندوں کا تعلق بھی کتاب اللہ سے جوڑے رکھا۔ ہر سفر میں راہی کہیں نہ کہیں راستے میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ عمر نے وفا نہ کی، آپ سن رہے تھے، کچھ چہرے نظر نہیں آ رہے، لیکن بھائیوں مجھے دلی خوشی ہے اس بات کی کہ یہ آج کی بزم عام جلسوں والی بزم نہیں ہے، یہ خالصتاً درس اور تدریس، افہام اور تفہیم، اور وہ مجلس ہے کہ جو بڑی گہرائی میں جا کے اللہ کے ساتھ جو ڈر اور تعلق والا رشتہ پیدا ہوتا ہے، یہ انہی کو پیدا ہوتا ہے جو کتاب اللہ سے صحیح معنوں میں جڑتے ہیں۔ ہر بندے کے بس کی بات نہیں۔ میں شرمندہ ہونا بھی نہیں چاہتا، شرمندہ کرنا بھی نہیں چاہتا، اگر میں صرف اتنا پوچھ لوں، میں جن لوگوں میں بیٹھا ہوں یہ مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن سے کوئی نہ کوئی نسبت ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلا حکم کون سا اتارا ہے؟ میرے خیال میں ہر بندہ سرسری طور پہ جانتا ہے کہ وہ پڑھنے کا حکم تھا۔ اقرا پہلا حکم، کہ اگر پڑھانا ہے تو پہلے پڑھ لیں۔ یہی تھا نا کہ محبوب قوم کو پڑھانا ہے، پہلے پڑھ لو۔ اگر میں یہ پوچھ لوں کہ جو قرآن مجید کی موجودہ تلاوت کی ترتیب ہے، ایک تو ہے نزول کی ترتیب، جیسی جیسی ضرورت تھی رب اتارتے رہے۔ مثلا جو نزول میں پہلی صورت ہے، تلاوت میں اس کا نمبر 100 ہے۔ جو ترتیب میں نزولی کے اندر جب نازل ہو رہی تھی تو پہلی صورت ہے۔ قرآن مجید میں توقیفی اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے
من جانب اللہ، وحی کے ذریعے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رب نے ترتیب لگوائی ہے، اس میں اس سورت کا نمبر ہے 100. ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کی 2 ترتیبیں امت مسلمہ دل سے مانتی ہے. ایمان کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ رب نے جیسے اتارا ہم ویسے بھی مانتے ہیں، اور محبوب نے جیسے ترتیب لگا کے امت کو دیا ہم ویسے بھی مانتے ہیں. لیکن گجرانوالہ شہر سے زیادہ پڑھا لکھا کتاب و سنت سے جڑا ہوا شہر شاید کوئی اور نہ ہو. دعویٰ ہو سکتا ہے، لیکن اپنا اپنا ایک کام ہوتا ہے. آپ لوگوں کا کام دنیا کے سامنے ہے. اگر میں اسی شہر میں پوچھ لوں کہ جو موجودہ ترتیب میں سورہ بقرہ سے پہلے سورت ہے کون سی ہے؟ فاتحہ. یہ 5ویں نمبر پہ اتری تھی. ترتیب میں اسے پہلا نمبر دیا گیا. سورۃ البقرہ اسے دوسرا نمبر ملا، حالانکہ یہ بہت لیٹ اتری تھی. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت کی ترتیب میں اللہ نے پہلا حکم کون سا دیا ہے؟ کسی کو علم ہے؟ علماء کرام سے ذرا ہٹ کے عوام الناس سے، جن کا کتاب اللہ کے ساتھ تعلق اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک عالم کا، حافظ کا، ایک قاری کتاب اللہ کا، ایک محقق کا، مفسر کا، محدث کا، ایک خطیب، دائی اور مبلغ کا حکم ہونا چاہیے. حالانکہ آپ کی زندگی بھی سٹیج سے سنتے ہوئے 80 سال توتے والے تو بزرگ کوئی نہ کوئی بیٹھے ہی ہونے جی. کم از کم اگر انہوں نے 20 سال سے سننا شروع کیا ہوگا تو 60 سال تے ہو گئے نا ریٹائرمنٹ. وہ پہلا حکم کون سا ہے جو رب نے بندوں کو دیا ہے؟ یہ فرق ہوتا ہے سرسری سبق پڑھنے سے، قرآن سننے سے اور بالترتیب پڑھنے سے. اللہ نے کتاب اللہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں، اس سے پہلے کوئی حکم نہیں ہے، الحمد سے لے کے سورہ نمبر بقرہ کی آیت نمبر 20 تک خبریں، حکم نہیں ہے. اور یہاں میں پہلے وضاحت کر دوں، قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں ہیں، تو آج تھوڑے وقت میں کچھ زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کر دے تاکہ اس تعلق سے ہمارا مزید تعلق کتاب اللہ سے بڑھے. علماء لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اصل موضوع صرف ایک ہے، صرف ایک، اور وہ ہے توحید. یا اللہ نے توحید کے بارے میں خبر دی ہے یا حکم دیا ہے یا توحید کے مخالف کاموں سے روکا ہے. چوتھے نمبر پہ جنہوں نے توحید کو مانا ہے اللہ نے ان کو صلے کیا دیے ہیں، اور جنہوں نے توحید کی مخالفت کی ہے اللہ نے ان کو سزائیں کیا دی ہیں. یہ ٹوٹلی 5 چیزیں گھومتی ہیں توحید کے گرد، اللہ کے گرد. یہ تو اوپر کو تھا. قرآن مجید کا عنوان اصل اللہ اور اللہ کی توحید ہے، جتنی بھی قسمیں ہیں. اور زمین کی طرف دیکھیں تو اس کا موضوع صرف انسان ہے. بیچ میں جنات کو بھی شامل کیا گیا، لیکن اصل ٹاپک انسان ہے. انسان کو پڑھایا کیسے گیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ 3 چیزوں کے ذریعے، بعض نے لکھا ہے 2 کے ذریعے. میرا ماننا یہ ہے کہ وہ بھی صرف ایک ہے. جو 3 کہتے ہیں پہلے وہ سن لیں. ان کا کہنا ہے کہ یا اللہ کسی چیز سے روک رہے ہیں، اسے نہیں کہتے ہیں. یا اللہ کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں، ان کو احکام کہتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ کسی چیز کی خبر دیتے ہیں، اخبار، احکام اور نواہی. یہ 3 چیزیں قرآن مجید کے اندر اللہ ان کے ذریعے ڈیل کرتے ہیں، ان کے ذریعے. میں امید کروں گا کہ آپ کا یہ درس سبق ہونا چاہیے. میں اس کو تقریر یا واز سمجھ کے نہیں، اور میرا کلاس پڑھانے کا اپنا ایک انداز ہے.
بچوں کو کچھ گنجائش ہوتی ہے، لیکن بڑے بچے بنے تو نہیں چلے گا۔ کلاس میں آ گئے ہیں تو ذرا پھر آج ایک طالب علم کی حیثیت سے میں بھی بیٹھا ہوں، آپ بھی تشریف لیں۔ بار بار کروٹیں بدلنا، نظریں بدلنا نہیں۔ اللہ تعالی نے یا خبر دی ہے، مثالیں دوں گا میں انشاءاللہ، یا حکم دیا ہے یہ کر لو، یا بائی آرڈر روکا ہے کہ یہ نہیں کرنا۔ بعض نے کہا کہ یہ دو چیزیں ہیں، الخبر والانشاء، ایک خبر ہے دوسری انشاء ہے، انشاء میں حکم بھی ہے نہیں بھی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ سارا قرآن ہے ہی ایک چیز، اور وہ ہے خبر، اس بات کی خبر کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس بات کی خبر کہ رب کیا آرڈر دے رہے ہیں، اس بات کی خبر کہ اللہ روک کس سے رہے ہیں۔ جب تک ہمیں یہ خبر نہیں ہوگی کہ اللہ کا حکم کیا ہے، چاہتا کیا ہے، مزاج کیا ہے، اتھارٹی کیا ہے، ویلیو کیا ہے، تو 100 مرتبہ بھی آرڈر آتے رہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ آرڈر دینے والے کی حیثیت کیا ہے، جب تک یہ خبر نہیں ملے گی۔ آپ کے پیچھے پلر کے ساتھ میرے ایک بزرگ ہیں، ان کو جگا دیں۔ سونا ہے تو میری طرف سے کھلی اجازت ہے، اگر نیند آئی ہے، تھکے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے کو میں سبق نہیں پڑھاتا، غصہ بھی نہ کرنا، آپ جا سکتے نہیں تو پھر آپ ذرا میرے قریب آئیں، یہ جو کوئی تکلیف ہے، سہارا ہے، ٹیک ہے، نہ چھوڑیں، ایسے نہیں چلے گا۔ میری نظر ہوتی ہے اور مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ گھر والے سمجھ رہے ہیں آپ ہمارے پاس ہیں، آپ ہمارے پاس رہ کے بھی نہیں۔ دوبارہ سن لیں، قرآن مجید کی خبر دینے والا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، ساری کائنات کی حقیقتیں اکٹھی کر لی جائیں، جو حقیقت رب بیان کر دے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اتھارٹی ہے۔ اور اللہ نے اب آئیں، پہلا حکم جو دیا ہے، مزہ دیکھیں گے آپ، وہ ہے بندوں کو حکم ہے کہ بندو بندے بن جاؤ۔ بندوں کو حکم دیا ہے بندے بن جاؤ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، بندے کس کے بننا ہے؟ اے نہیں میں اپنی بڈھی دا بندہ، میں مالکاں دا بندہ، میں ملنگنی داتا دی، میں نوکر پاکاں دا، یہ جتنی تیری باتیں ہیں سنبھال کے رکھ۔ یا ایھا الناس اعبدوا، انسانوں بندے بنو، اعبدوا، ہم نے مانا عبادت کر کے جان چھڑا لی، جنہیں ہاتھ چ تسبیح پڑی ہو، نہیں ایسے نہیں ہے، اعبدوا، بندے بنو۔ اللہ بندہ بنو، یہ کیا مانا ہوا؟ پہلے بندہ نہیں، پیو جو پتر نو کہے ہوئے بندے دا پتر بانتے ہو، کہے گا اور میں کداں؟ بھئی اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ قرآن کا عجیب انداز ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا پہلا حکم ہی بندہ بننے کا ہے، اور رب کا بندہ۔ اور آخری حکم کیا ہے؟ آخری حکم آپ کو پتا ہے سب سے آخری سورت کون سی اتری؟ 114 نمبر کس سورت کا ہے ترتیب نزولی میں؟ وہ سورہ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ، یہ وہ سورت ہے جس کا نمبر 114۔ اس کے بعد کوئی سورت نہیں اتری۔ یہ سورت جب اتری نا، اس وقت ایک کمیٹی بنی تھی علماء کی، ان کے اندر نوجوان جناب عبداللہ بن عباس کو بٹھا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تے بزرگاں دے نال کوئی بچہ کرسی تے بہ جاوے تے تھوڑا فیل تے ہوندا ہی ہے۔ کل دا کاکا آیا، مجھے ویسے بڑی حیرانی ہو رہی تھی کہ شیخ صاحب کہہ رہے تھے جی میرے پسندیدہ ہیں، اس میں نہ میرا کوئی کمال ہے سر جی، یہ اس ماں کی تڑپ تھی جسے خود کچھ پڑھنا نہیں آتا تھا، کہتی تھی بیٹا جدائی سہ لوں گی، جدائی سہ لوں گی، 30 سال جدائی برداشت کی ہے میری ماں۔ ہر گھر کی اپنی کہانی ہے، سب سہ لوں گی۔ میں نے 14 وقت کے ولیوں کے نام رکھے تھے جنازے کے لیے، کہنے لگی پوت ٹھیک ہے بھی زبردست ہے بھی با کمال ہے بھی ٹھیک،
میں نے کہا جی ان میں سے کسی کا نام لے دیں، تو کہنے لگی پوت میں تیری 30 سال جدائی کیوں کٹی سی جے جنازہ پھر کسی نے پڑھا؟ آپ کتنے خوش گمان ہیں اور زندگی کو کتنا سفر کو آسان سمجھ بیٹھے ہیں. سر جی زندگیاں لگتی ہیں، پھر کتے بندہ 1.5 فٹ اتنے اچا ہوں جائے، زندگیاں لگ جاتی ہیں. پھر جا کر کے کہیں یہ جملے سننے کو ملتے ہیں کہ جن کو ہم اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پسندیدہ ہیں، اس میں ہمارا کمال نہیں، کوئی رب ہے جو دل میں بات ڈالتا ہے، وگرنہ ہم اس قابل نہیں ہیں. نہ فخر ہے، نہ تکبر ہے، نہ ریا، نہ دکھاوا، نہ اس میں پھولنا. یہ وہ دعائیں ہوتی ہیں پیچھے کسی کی، یہ رب کی توفیق ہوتی ہے. پھر یاد دلا دوں کہ پہلا حکم کیا ہے؟ جے اج تو بعد بھی پھر نہ دسو تو پھر مرضی ہے، جے بندے ہو تو کہنا جے کہ بندے ہو، بندے بن جاؤ. اچھا ویسے تسی سبحان اللہ بڑی اچھی کہہ لیندے جے، مینوں اندازہ ہویا جے کہ تانوں تھوڑا جہا پتاوے نا. نوجوان کہن ڈیا سی جی کہ مینوں 9-10 سال ہو گئے نے، میں اتنی ٹھنڈی جماعت نہیں ویکھی، اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جہاں کوئی ٹھنڈا ہو کے سنے. آپ کہی دا نہیں یار ٹھنڈے دل نال سوچی. میں نے جب بھی سبق پڑھایا ہے قوم کو ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے پڑھایا ہے. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا. جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں. اگر مجھ سے پہلا خطیب ٹھنڈا جا رہا ہے تو میں شاید تھوڑا گرم ہو جاؤں، اگر مجھ سے پہلے نے فل گرمی دکھائی ہے تو میں ٹھنڈا ہو جاتا ہوں. لیکن جو سبق ہے کلاس کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے. اللہ نے پہلا حکم کیا دیا ہے؟ آج کے بعد مت کہنا پتہ نہیں تھا، وہ جی جلسے چ کدی سنیا نہیں. اس سے پہلے کوئی حکم نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 21 ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اور آخری حکم کیا ہے؟ قل. آخری حکم ہے قل. کل پڑھ نہیں، ایک کل پڑھن والے نے، ایک کھان والے نے، ایک کہن والے نے، بولن والے. یہ کل کی 3 ورائٹیاں ہیں ٹوٹل. ایک کل کشش والا ہے، وہ کاف کشش سے لکھا جائے تو معنی ہوتا ہے کھانا. مگر میرے یاروں نے 2 نقطے والے کل کا بھی ریٹ وہی لگا دیا جو کھانے والے کا تھا. اللہ کہتے ہیں کہ تجھے بولنا پڑے گا، کہنا پڑے گا، سنانا پڑے گا، اعلان کرنا پڑے گا، اور دنیا تک یہ بات پہنچانی پڑے گی. اگر گونگے نہیں ہو تو بولو. تانوں نہیں کہن دیا. کئی دفعہ ساڈے ساتھی کہہ لیندے نے جیڑا گونگا ہے وہ نہ بولے باقی بولن، لیکن یہاں میں ایسے نہیں کہہ رہا. اینا کہ اپنے دھی پتراں نوں گھر جا کے دسنا جے کہ رب دا پہلا حکم یہ سی کہ رب دے بندے بنو، تے آخری حکم یہ وے کہ لوکاں نوں دس کے کہو، بول کے کہو، اعلانیہ کہنا ہے، پکار کے کہنا ہے، صدا دے کے منادی کر کے کہنا ہے اعوذ برب الناس. میرا جنہیں جو کرنا ہے کر لوے، میں اپنی سیکیورٹی اپنے رب نو دے چھڈی. پہلا حکم بندے بنو رب دے. جب بندہ رب کا ہے تو ذمہ داری کوئی اور اٹھائے. پہلے ماواں بھیڑاں دھیاں رشتہ دار ارلم پرلم چاچیاں بھابیاں کھانا کھونا دے چھڑدیاں. جدوں ویاہ ہو جائے نا پھر کہندیاں بندہ تیرا تے کپڑے تو ہی دھونے کہ ہن روٹیاں سی پکا کے دئیے. نہیں سمجھ آئی؟ بھئی جب میں بندہ رب کا ہوں، نوکر رب کا، غلام رب کا، میری زندگی رب کی بندگی کے نام وقف ہو گئی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کم تیرے کراں تے منگن کسے اور دے بوئے تے جاواں. یہی اللہ نے سمجھایا ہے. میرے جے تے پھر میرے بوئے تے رہنا جے، پہلا حکم. باقی جے کوئی تانوں ڈراوے نا تے چھوٹے بچے نو کئی دفعہ آن کے رشتہ دار بڑی رشتہ داری وکھاوندے نے چھوٹیاں پت تینوں اسی نال لے جانا ہے، تینوں اسی نال لے جانا. ماما اوویں بھاویں زندگی بھر نہ آیا لیکن کتے آیا اینوں میں نال لے جانا، مینوں بڑا پیارا. تے پت اس ویلے کتے بھج کے جاندا ہے؟ ماں دے کول آن کے امی میں نہیں آنا.
ساری دنیا بھی تجھے میری بندگی سے تیری زندگی میں کھینچنے کی کوشش کرے، کوئی آنکھ کا اشارہ کرے، کوئی ہاتھ سے بلائے، جو مرضی کرے اور ڈرائے دھمکائے، یا دنیا دی جیڑی مرضی دشمنی مول لوے کل، تم بول پینا ہے، تو چپ نہیں رہنا، تو ڈرنا نہیں۔ اعوذ برب الفلق۔ سر جی میں آج 3 طرح کے سفر اس 2 صورتوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، روحانی، جسمانی اور نفسانی، اور اگر انشاءاللہ یہاں سے اٹھ کے آسمان کی بلندیوں تلک یہ 2 صورتیں آپ کو نہ لے جائیں اور آپ فیل نہ کریں تو پھر چس کا دی۔ ایتھے تو کلفی بیچن والا بھی کہندا ہے راہ والی والے نہیں۔ وہ ایک دن میں روک کے پوچھے، میں کہ یار تہاڈی کلفی نالوں تو داڑیاں بڑیاں نے، کی حساب ہے؟ کہندا جو ساڈے پہلے بزرگاں دی سی، پھر وہ ویکھا ویکھی چل گئی۔ ساڈے علاقے چ کلفی والا بوئے چ بس تے چڑھدے ہی کہندا کلفی کھاؤ، 32 دنداں تھلے پھسے، مزہ نہ دے، کلفی بوئوں باہر تے پیسے واپس۔ انہوں کلفی تے نہ یقین ہے، سانو رب دے قرآن تے نہیں، انہوں رب دے قرآن تے یقین نہیں، مگر انہوں کلفی تے یقین ہے۔ اعلان کرتا ہے منی بیک گارنٹی، ایسے ہوگا یار۔ سورہ فلق اور سورہ ناس اور قرآن کا سفر اور رب کے بندے، اللہ کی عطا، رب کی رحمتیں، رب کی نعمتیں، تو کوئی سانو ڈرائے گا تو اسی ڈر کے بہ جائیں گے۔ ایک نقطہ یہیں پہ سن لے پھر میں آگے بڑھوں۔ ساری دنیا نے جننے ایٹم بم تیار کیتے جے نا مسلمان والے کیتے جے، بھلے کھچ نہ رہا جے، جننے مرضی میٹھے تے نرم ہو جائے، جتنے بارود، جتنے اسلحے، جتنی میٹنگز، جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے ہے، تو تسی انہاں نو کتھے لکھیا ہے؟ فجر ویلے فیجی دے جزیرے تو اذان شروع ہوندی ہے تے اگلی فجر تلک ٹردیاں ٹردیاں یورپ دے آخری کنارے تے ہر مسیتوں ہر مسلک دا ایک اعلان ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تسی مامے ساڈے وڈے نہیں جے ہے، ساڈا سب تو وڈا اللہ ہے۔ ڈر کا دا قل اعوذ برب الفلق۔ ایتھے میں پہلے روکاں گا کہ قرآن سوکھا کنا ہے، قرآن سوکھا کنا ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ کل کا ترجمہ سیکھ لیں نا، 2 نقطوں والے کل کا، 2 نقطوں والے کل، اگر کوئی انتظامی مسئلہ نہیں تو یہ ذرا سیٹ اپ ختم کریں مجھے نا جی۔ 2 نقطوں والا کل جہاں آ جائے نا، ایک دفعہ آپ اس کا ترجمہ سیکھ لیں، اللہ کی قسم پوری زندگی آپ کبھی دب نہیں سکتے، زبان بند نہیں کر سکتے۔ جب رب کہہ رہا ہے کہ بول، پھر تجھے ڈر کس چیز کا ہے؟ اعلان کر، بول۔ لیکن میں اس کو قرآنی اعتبار سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں یہ کل لگ بھگ 500 سے زیادہ مرتبہ ایک دفعہ ترجمہ آ گیا کہ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، بول دیجئے، اعلان کر دیجئے، بار بار ان تک بات پہنچا دیجئے، سنا دیجئے، پرچار کر دیجئے، گفتار کے ذریعے کہہ دیجئے، کردار کے ذریعے اس کل کو ثابت کر دیجئے۔ اگر ایک دفعہ سبق یاد ہو جائے تو باقی 500 اپنے لفظ یاد ہو گئے کہ نہیں؟ ایڈا سوکھا جے قرآن، ایڈا سوکھا ہے۔ آگے ہے اعوذ، ایسے ہے۔ اگر یہ آپ کو پتا چل جائے نا کہ اعوذ کیا ہے، قرآن مجید میں صرف 7 مرتبہ آیا ہے، صرف 7 جگہ پہ۔ لیکن 7 کوئی جگہ تھوڑی تو نہیں ہے۔ 7 دفعہ ایک پمپ کولوں لنگ جائے نا تو بندے نو یاد ہو جاتا فلانی کمپنی دا پمپ گڈی لنگی ہے، ٹرک لنگے ہے، آ منڈا 7 دفعہ گھوم کے گیا ہے۔ 7 دفعہ اعوذ پڑھے تو پھر تویزاں ول دھکے کھاوے، جہاں بھی عین واو ذال آ جائے گی، وہ عوض یعوض و تعویذ باب تفعیل سے ہو یا اعوذ سے ہو یا نعوذ سے ہو، جتنے بھی اس کے صیغے گردان میں بنتے ہیں، اللہ کی کتاب کے اندر لوگوں اس کا تعلق کسی چھاتے سے ہے، کسی چھتری سے ہے، کسی پردے سے ہے، کسی شملے سے ہے، کسی چھت سے ہے، کسی تحفظ سے ہے، کسی سیکیورٹی سے ہے، کسی نگرانی سے ہے۔ جو بھی جب کوئی
دکھ دینے لگے تو تعویذ کر لینا، اور تعویذ لکھ کے نہ گل چ بننا ہے، نہ ڈولے نال بننا ہے، نہ ناف تے بننا ہے، نہ ایتھے تھائیاں تے بننا ہے، نہ گٹیاں نال بننا ہے۔ یہ کرن دی شے وے، پہلے بولنا ہے، پہلے قبول ہے دا تعویذ لکھ کے جو 3 دفعہ گل پا دیے بیاہ ہو جائے، کہے گا کڑی ٹورو۔ کل پڑھی جاندے ہو، جڑا کام ٹورنا ہے وہ کدی ٹوریا ہی نہیں۔ وہ بھائی شفا ہے تعویذ میں، ہاں ہے، میں کہتا ہوں شہد میں بھی شفا ہے۔ یہ بھی اینا کہ لے کے تھوڑا جہا شیشی چ بن کے ڈولے نال بنو تو کہو اس ویلے ٹھیک۔ وہ کہندے نہیں ایتھے رکھ کے ایداں کیتیاں شفا ملنی ہے۔ سر جی ایتھے بھی کل تو بعد اعوذ ہوئے تو پھر کچھ کیتیاں لبنی ہیں، کلے وظیفیاں نال نہیں۔ وظیفہ عمل کو کہتے ہیں، بولنے یا قول کو نہیں کہتے۔ موظف اسے کہتے ہیں جس کو تنخواہ پہ رکھا گیا ہو، کوئی کام کرے، وظیفے ذمہ داری ہو اور ذمہ داریوں کو اٹھانے والا ہو۔ اعوذ برب، اگر ایک دفعہ رب دے لفظ دا معنی سمجھ آ جائے نا تو قرآن چ 1000 تو زیادہ مرتبہ یہ لفظ آیا جائے رب مختلف شکلوں چ۔ اچھا مینوں یہ دسو رب کا معنی کیا ہے؟ پروردگار، پالن والا۔ تیجا معنی سر جی کائنات میں جتنی ورائٹی ہو سکتی ہے نا سوچ کی، وہ ساری سوچ لو، اکیلے لفظ رب کے اندر کافی ہے۔ اگر کبھی کوزے میں دریا بند ہوتے نہیں دیکھا، اس رب میں دیکھ لو، جب کچھ نہیں تھا وہ تھا رب، جب تیرے میرے بارے میں کسی کو علم بھی نہیں تھا جاننے والا رب، جب کوئی سوچ نہیں رہا تھا سوچنے والا رب، تیرے میرے لیے مقدر تیار کرنے والا رب، قسمت تقسیم تیار کرنے والا رب، کائنات کی ساری چیزیں بنانے والا رب۔ اور پھر کہاں تیری مٹی پڑی ہے، لینی کہاں سے ہے، وہ علم رکھنے والا رب۔ پانی کی بوند کہاں لینی ہے، وہ رب۔ کس روٹی کے ٹکڑے سے چیما صاحب دی پشت دے وچ جا کے ایک قطرہ رکھنا ہے تے دوسرے ٹکڑے دی روٹی اونے کے حصے چوں انہاں دی اہلیہ دے سینے چ جا کے رکھنا ہے تے پھر اگوں جا کے کنوں کیڑے موقع تے جماونا ہے۔ دودھ کتوں لینا ہے تے دہی کتوں لانی تے جاگ کنے لاؤنی تے لے کے کنے جانا ہے تے رڑکنا کنے میں تے لسی پینی کنے میں تے نیند کنوں چڑھنی ہے، یہ وہ جانتا ہے۔ یہ سب کچھ رب میں آ رہا ہے۔ سوچنے والا، منصوبے بنانے والا، تیار کرنے والا، اسباب مہیا کرنے والا، سامان اس کے لیے ریڈی کرنے والا، مٹیریل دینے والا، کن کہنے والا، ملائکہ کی طاقت سے کام کروانے والا، باپ ماں کو ملوانے والا، نکاح کروانے والا، اور رات کی تنہائیوں میں ملوا کے پانی کی بوند کو رحم میں پہنچانے والا، اس کو پورا فیسلٹیٹ کرنے والا، رحم مادر سے چپکانے والا، وہاں سنبھال کے رکھنے والا، اور پھر ہڈیاں بنا کے جوڑ بنا کے 1,00,000 کلومیٹر کی لمبی نسیں جسم میں ڈال کے پمپ ایسا لگانے والا، ایک دفعہ یوں کرے تو دنیا پوری کے 2.5 چکر لگا کے، دنیا کی کوئی شے نہیں آ سکتی اتنی دیر میں دنیا کے 2.5 چکروں تلک خون پہنچانے والا، پیدا کر کے جب پیدا ہوتا ہے پھر اے پیراں دیتا۔ یہ ہے رب، پیدا کر لیا ہے، ماں کے پیٹ میں ناڑو سے خوراک دینے والا رب، جدو کوئی کٹ دے تے ایتھوں اتے رکھا کے کٹاؤن والا رب، اینا اتے رکھ کے کٹی، تھلے نہ کٹی۔ کسے مسلک دی دائی ہوئے تو کوئی ڈاکٹر ہوئے ایتھے رکھ کے کٹے گا، تواڈے گجراں والے چ بھی پتہ کر لو، بچے دا اینا ناڑو اتے رکھ دین، حالانکہ صفائی دا تقاضا سی برابر ہوئے۔ کی خیال ہے؟ کیوں رکھوایا؟ ممکن ہے ہڑتال ہو، دودھ ملے نہ، دودھی آئے نہ، اور ساتھ میں پریشانی بن جائے، مارکیٹ بند ہو، خشک دودھ کا ڈبہ ملے نا، اماں کا 3 دن اترے نا، او میرے بندے، بندہ میرا بن کے رویں۔ ماں دے لوں ناڑو دی مین سپلائی جنہیں کٹوائی ہے نا، جنہیں بھی کٹتی، اسی انہوں اس ویلے تک سکن نہیں دینا تے ڈگن نہیں دینا، تینوں بھوکا نہیں مرن دینا جب تک ماں دا دودھ نہ اتر آوے۔ 3 دن دا کوٹا تیرے نال ہے۔ اللہ جی اجے سک گیا، لے آؤ، ماں دے چشمے جاری نہیں۔
ہوں جا کے کسی بابے تو پھوک مرانی پਊ بھی ماں دا دھد نہیں اٹرن ڈیا تے آ گاں دھد نہیں دین ڈئی تے مجھ نہیں دین ڈئی. اور جس رب نے تینوں ماں دے ٹھڈ چ 9 مہینے ماں نو کسی نے خوراک دیتی ہے یا نہیں دیتی, تیرے تک وہ ہڈیاں چو بھی خوراک پہنچائی ہے. یہاں پیدا ہو کر کے اب ضرورتیں پڑ گئی ہیں کہ ڈولے نال تویز بنو. پڑھ قل اعوذ برب الفلق. فلک کے 2 معنی کیے گئے, ایک رات نو چیر کے صبح کڈن والا, تے دوسرا معنی یہ ہے کہ کائنات چ کوئی ایسی چیز ہی نہیں جڑی رب نے کہ تو چیر کے نہ کڈی ہو. کوئی ایک مثال دے دو. بارش بادلوں کو چیر کے آئی, پہاڑوں کے جگر چیر کے آپ تلک معدنیات پہنچی, آبشاریں چلی, چشمے چلے, ندیاں نالے بنے, دریا بنے, زمین کا جگر چیر کے نکلے, آپ تلک آئے, پانی لگا, بیج زمین کو چیر کے نکلا, تنے نو چیر کے وچوں ٹانیاں نکلیاں, ٹانیاں نو چیر کے وچوں بالیاں, اونا دے وچوں ماشاءاللہ سٹے, اونا دے اتے پردے, تے پردیاں نو چیر کے چھلی, تے اگ دے وچوں سفر کٹ کے چیر کے پک کے تپ کے تیار ہو کے تے ہتھاں نال دنداں تو چیر دیں کٹ کے کتھے نہیں. کائنات میں جو بھی چیز جتنی بھی مخلوق کسی نے چیر کے نکالی ہے, جیسے رات کے اندھیرے باقی نہیں رہے, سخت پتھر باقی نہیں رہے, اور لوہا باقی نہیں رہا, اس کے جگر چیر کے رکھ دیے. ہم نے پہاڑوں سے راستے بنوا دیے, ہواؤں کو چیر کے, فضاؤں کو چیر کے میرے مصطفیٰ معراج تک چلے جا سکے. پوری کائنات کی مخلوق کو پیدا کرنے والے, سنبھالنے والے رب کی قسم. کہنا کیا ہے, کنوں دسنا جے, یہ بڑی وارننگ ہوندی ہے. اوے حساب نال روی, میں انہاں دا بندہ ہی جڑے چیر کے رکھ دیندے پتھراں نو, پاڑ کے رکھ دیندے ہر شے نو. او نہیں ویندے کہ سڑک تے اگاونا تے اگا دیندا, خوہ دے وچ پیپل اگا دیندا ہی. او اوتھو چشمے کر دیندا جتھوں تصور نہیں. میں نے اس کی پناہ لے لی ہے, تو میرے راستے بند کر. کوئی میرا دماغ بند کرے, کوئی گرے لگائے, کوئی میری نظر بند کرے, کوئی میرے سوچ کو بند کرنا چاہے, کوئی میری زبان بند کرنے کی فکر پہ ہے, کوئی میرا گلا بند کرنا چاہتا ہے, کوئی میرا سینہ بند کرنا چاہتا ہے. ایویں نہیں سر جی, اتنے تھوڑا جہا رکو, میں تھوڑی ہور ایک پہلو نال زیارت کروا دواں. اے جڑی میں سورت پڑھن ڈیا, اے 22ویں نمبر تے نہیں 20ویں نمبر تے اتری سی. اس تو اگلی 21ویں نمبر تے اتری ہے مکے چ. ٹھیک ہے, اس تو بعد 22ویں نمبر تے سورت اتری ہے اخلاص, قل هو اللہ احد. تے سورہ فلق تو پہلے 19ویں نمبر تے ایک سورت اتری سی, اس سورت دا نام ہے الفیل. تے اس تو ایک نمبر پہلے ایک سورت اتری سی قل یا ایھا الکافرون. سر جی اگر کتے میں ترتیب وال ٹور پاواں تے یقین کرو کچھ ہور تو ہور کتاب اللہ نال ایک تعلق اور محبت اور رب دے انداز, کتے کافراں نو چیلنج کرو جو کرنا جے, تہاڈا اپنا دین ساڈا اپنا دین, اوے کلا مکا دواں گے. الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اسی بن دیاں گے قل اعوذ برب الفلق, اسی چھڈاں گے نہیں قل اعوذ برب الناس. کون کرے گا قل هو اللہ احد, میرا تے کلا ہی ہے. تواڈے ہون گے 360, تواڈے ہون گے 360, میرا تو تعلق ایسا ہے. ہاں ہاں یہ صورتیں پھر اتری یہاں مکے میں 20ویں اور 21ویں نمبر پہ, پھر تب اتری جب میرے محبوب کی مدینے میں آ کے میثاق کے مدینہ بھی ہو گیا. انہوں نے کہا تھا یار یہ مہاجر آئیں گے, انہوں نے کتے کیمپاں چ پا دین گے. ایک دن آپ نے جھٹ کلایا, کیا تسی بھی آ جاؤ, میرا بھائی ہے, تہاڈا بھائی ہے, تہاڈا بھائی. جو وہ کھا رہے تھے وہی مہاجر کھا رہے ہیں, جو انصار کھا رہے تھے, جو مہاجر انصار پی رہے ہیں وہ مہاجرین بھی پینے لگے, جو وہ پہن رہے ہیں وہ یہ پہن رہے ہیں, جس چھت میں وہ رہ رہے ہیں وہاں یہ رہ رہے ہیں. منٹ نہیں لگا ساری ایڈجسٹمنٹ بھی ہوگی. کہندے یار اینیاں عقلاں تے سوچاں کتھوں آن رہی ہیں, ساڈے کول تو 2 پرونے نہیں سیٹ ہوندے. اچھا میثاق مدینہ بھی ہو گیا ہے, جنگ بندی بھی ہو گئی ہے, جان کے دشمنوں نے رات نکالا تھا بھی یہ ہو گیا ہے.
عمر 53 سال تو لے کے 60 سال ہو گئی ہے، تے 7ویں سال تمہیں پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 بیویاں بھی ہو گئی ہیں۔ سیدہ خدیجہ فوت ہو چکی ہیں سی، تو سیدہ زینب بنت خزیمہ بھی فوت ہو گئی، باقی 13 چوں 11 دو لونڈیاں نو دا حساب ہے، وہ سائڈ تے رکھ لو، وہ بھی ام الولد سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہودی سر جوڑ کے بہ گئے باہروں آن کے، ساج صاحب اتھوں دے جے یا باہر دے جے کدھر، تھوڑا جا کوئی سابقہ اتھوں دے جے۔ اچھا اتھوں والے نو لوکی برداشت کر جاندے، کوئی باہروں آن کے کتے چڑھ جائے نا مثالاں دے دے کہ اتھوں دا نہیں ہے، باہروں آیا آ فلانی جگہ تو آیا، اسی ایتھے رہ گئے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہودی بہ کے سوچنا جیڑا تگڑا قبیلہ ہے انہیں ہی بیٹی انہاں نوں دتی ہے، 60 سال دی عمر چ بھی شادیاں، سانو جوانی چ بھی کوئی نہیں پوچھن ڈیا، وڈے بھرا دیاں پھر ہوئی جان تے دوسرے ہالے رہندے ہون تے وہ سوچن لگ پیندے وہ کچھ کرو یار، کوئی ساڈی بھی ایک یہودی کولوں برداشت نہیں ہویا، انہیں 11 گنڈاں دے لی، ایویں نہیں 11 گنڈاں، سر جی ذرا بیک گراؤنڈ 'چ جانا پیندا ہے، کچھ گلاں صرف عاملاں نوں پتہ ہوندیاں نے بھی بیک کی ہے، جتھے آن کے تفسیر ذرا تھوڑی جی بریک لاوے نا عامل بھی، بڑے لوکی انہیں جی حضور تے ہویا ہی نہیں سی۔ سر جی آپ کو پتہ ہی نہیں کائنات میں جتنی نعمتیں رب نے آپ پہ کی ہیں کسی پہ نہیں، اور جتنے حاسد آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں دنیا میں کوئی نہیں ایسا، جتنی عظیم تر نعمت ہوگی حاسد بھی اتنے بڑے ہوں گے، اسی صورت میں آئے گا۔ 11 جگہ تو وال لے کے نا انہاں دا بڑھاوا بڑھا کے تے 11 جگہ تے گنڈاں دے کے سوئیاں ٹپا کے اس وقت دے حساب نال چیزاں چوزاں تے مدینے تو بھی 3 کلومیٹر باہر لے جا کے قباء دے خوہ چ سوٹا ہے، نہ کسے نو لبے نہ کسے دا ذہن جاوے۔ تے جادو کی سی ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جس سے مرد اور عورت میں دوریاں پیدا کر دیتے تھے۔ سب سے پہلی دوری ذہنی دوری ہوتی ہے، دوری کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ بندہ محنت کرتے کرتے مر جاتا ہے۔ بیگم کہتی تو ساڈے لیے کیتا ہی کی ہے، بیگم ساری زندگی پکا پکا کے ہلکان ہو جاتی ہے، بندہ پھر کہندا تیرے نالوں تے او ماجے دے ہوٹل دی روٹی چنگی ہوندی۔ ذہنی دوری۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے حوالے سے کوئی جادو نہیں ہے، ایز اٹ ہے، کمال پہ ہے، جمال پہ ہے، عروج پہ ہے، مگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میں نے ازدواجی حقوق ادا کر لیے ہیں، اور گھر والے سوچ رہے ہیں خیر ہے یہ اج میرے حال نہیں آئے، اگے ہوں تسی سمجھدار ہو، باقی 10 سال کی تے شاید انہاں چوں کسے حال دل، ہر بندہ یہ سوچ کے بیٹھا ہے معاملے دے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 11 بیویاں، 11 ٹوٹکے منتر اور جادو اور گریں، اور رب نے پھر علاج کے لیے بتایا محبوب تواڈے کولوں 11 ایتاں نہیں پئیاں، اللہ کیڑیاں؟ صحیح مسلم کی حدیث، بخاری کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، آج رب نے جو آیتیں اتاری ہے نا اس جیسی آیات پہلے کبھی دیکھی ہی نہیں گئی۔ یہ نہیں کہ پہلے اتری نہیں تھی، 20ویں اور 21ویں نمبر پہ اتری ہوئی ہے سورت۔ کئی دفعہ سانوں بھی لوکی کہندے نے یار تواڈے گھر بہت وڈی ایک دولت ہے، ساڈے گھر ہاں تانوں پتہ ہی نہیں، او جڑا تواڈا چھوٹا منڈا نا یا جڑا منجلا ہے وہ یار بڑی کم دی شے ہے، کداں جی؟ وہ دے متھے تے لکھیا یار، میں پڑھیا ہے۔ اچھا جنوں کوئی کچھ نہیں نہ سمجھدا انہوں اہمیت دین لگ پیندے نے۔ جب رب نے شان بیان کری اتاری، معوذتین میرے پیمبر نے ذکر کرا، یہ نام ان کا تبھی تھا رب کی پناہ میں، چھتری میں، حفاظت میں، سیکیورٹی میں آ جانے کا نام۔ کیا بات ہے، موٹر سائیکل لائی نا ایک جوان نے، خبر لے لی، وہ بھائی بوئے اگے نہیں لاؤنی سائڈ تے کر، جیڑا بھی ہے چلے، جی اتنے سیکیورٹی والا کھلوتا ہوں تو انہیں لاؤن دینی سی۔ یہ مطلب ہے کتنا کتنا گیپ آ جاتا ہے، سائیں سانبھ لیندے، پھر گیپ آ گیا ہے، انہیں موقع ملا ہے، حسد کے وار کریں، جادو جن جنات منتر انتر شو شکنتر سب کرا ہے۔ حضور پھر اسی کدے لئیاں جے یہ رکھے کدی لئینا؟ فاللہ خیر حافظن کس لیے بولا ہے؟ آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر میرے سونے نے فجر تو بعد بھی
شام تو بعد بھی، اور بالخصوص رات نو سون لگیاں تینے سورتاں پڑھ کے ایداں ہتھاں تے پھوک کے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے، صحیح بخاری دی حدیث ہے، پورے جسم تے پھیر دے کر دے، پھر ساری زندگی دنیا ٹیل لاؤندی رہی ہے، پھر میرے محبوب تک انہاں دی اپروچ نہیں ہوئی۔ اس یقین کے ساتھ ذرا پڑھیے اور تھوڑا جم کے کل اعلان کر دو، جنہیں جو کرنا کر لو۔ ایک دن چھوٹا بیٹا محمد آیا تو کہنے لگا، بابا مجھے سارے نا دھمکیاں دے رہے ہیں۔ میں کیا انہوں دی ہمت نہیں تینوں کچھ کہہ لین۔ باہر جا کے نا بوئیوں باہر تے سارے بھراواں نوں کٹھا کر کے کہندا تسی مینوں ہتھ لا کے وکھاؤ، مینوں ہتھ لا کے وکھاؤ۔ انہاں سارے نے کہا، خیر ہے تینوں کیڑا جن آ گیا؟ کہندا جن نہیں آ گیا، مینوں پیچھے وڈے گھروں سپورٹ آ گئی ہے۔ بابا نے بولا اگر آپ کو کسی نے ہاتھ لگایا تو میں پھر سب کو برابر کر دوں گا۔ وہ نیوے نیوے ہو کے ماں کو گئے، بابا نے ایسے بولا ہے؟ کیا ہاں بولے ہے؟ کیا ہے؟ چھوٹا ہے، خبردار جے کچھ کیا ان چی ٹھنڈے پی گئے جڑے انہوں کٹن نوں پھردے سی۔ ہو جاتا بندے سے، وہ بھائی سارے دشمن میرے ہی ہیں، انا آتینا کل کوثر بننے کیوں نہیں؟ ساری خیر کثیر جو آپ کو دے دی ہے، فصلی لربک ونحر، سارے قیام سٹینڈ لینے جھکنے کے انداز سجدے جو آپ کو مل گئے ہیں، قربانی دیاں ساریاں ورائٹیاں بھی تواڈے کول نے تے پھر لوکاں تے سڑنا ہی ہے۔ لیکن یاد رکھو تانوں کچھ نہیں ہونا، میں تواڈے دشمناں دے دند کھٹے کر کے نہ ماراں تو مینوں رب نہ کے آ جائے۔ ان شانئک ھو الابتر، یہاں آ رہا ہے آج کے بعد کسی کو درد ہے، تکلیف ہے، جن ہے، جنات ہیں، جادو ہے، اسیب ہے، دشمن ہے، شریکہ ہے، بڑے بڑے عامل تے پتہ نہیں کنے کنے کھڑکنے کھاں تے پھنے کھاں، جننے بھی نے انہاں نوں ایک واری گھر جا کے دسو کھول اعوذ۔ میں اپنے جلسے دی سیکیورٹی کسی نوں دے دئیے نا تو بڑے خوش ہوئی دا جی ایتھے بڑی تگڑی سیکیورٹی دی برانچ ہے، اسی انہاں نوں سیکیورٹی دتی ہے، اے کیمریاں دی کوریج فلانی پارٹی نوں دتی ہے، ساؤنڈ سسٹم فلانے نوں آکھیا ہے، تے جے فوج والے کوئی 4 فوجی بھیج دین، سر جی اذا جاء نصر اللہ، تیرے رب کی مدد، قل اعوذ برب الفلق، جیڑا رب رات دے نیریاں نو چیر کے صبح کڈ سکدا ہے، میرے سارے دکھاں نو پاڑ کے چیر کے سٹ کے وہ میرے لیے سکھ بھی کڈ سکدا ہے۔ اگلی آیت کیجئے، من شر ما خلق۔ ہن میں لفظاں تے نہیں جانا، نہیں تے لفظ ما دے اندر پوری کائنات رب نے داخل کر، من شر ما خلق، پوری کائنات میں شر کی کوئی قسم، کوئی ورائٹی، چٹا علم یا کالا علم، وہ چٹے چونسے تے کیتا ہوئے تے پاویں کالے چونسے تے کیتا ہوئے۔ چٹے چونسے تے کالا علم کداں ہوندا ہے؟ جہدے تے بہت زیادہ بوڑھی نو بھیڑاں بھائیاں چوں رشتہ داراں چوں کسے نو پیار آ رہا ہوئے نا، وہ تانوں اج ملک شیک پیائی ہے، او چھڈ یار چٹے چونسے دا، انور رٹول دا، فلانے دا، مالدے دا، دوسہری دا، آؤ بھاجی تھوڑا جہا وہ پھکا پانی پی لیا جی اداں دے جوس تے ملک شیک نال، یہ ہی کالا ہوندا جی، تے کالے دے وچ پھر ادا سٹرابری چ پھر اگے ویکھ لو، فالسیاں چ ہور گن لو، یہ طریقے چل گئے ہیں۔ کوئی سر اٹھا کے نہ چلے، حسن لے کے نہ چلے، کسی کا ڈیلا خوبصورت ہے تو کیوں ہے، کوئی کھا رہا ہے تو کیوں، پی رہا ہے تو کیوں، دنیا جلے گی۔ ایک اسی ساڑن بھی مفت دا لیا ہے، چنگ چی رکشا کنے دا ہوندا، لے کے تے پینٹر تو پہلی گل لکھواوندا ہے، پیچھے لکھ دے شریکاں نو اگ لگدی، انہاں نو بھاویں پتہ بھی نہ ہوے، انہاں دی جُتی بھاویں اس تو مہنگی ہوے، لیکن انہیں لکھاونا شریکاں نو اگ لگ، اگے لکھیا ہوندا جلنے والے کا منہ کالا۔ کچھ اسی آپ بھی ساڑی دا وکھا وکھا کے سٹیٹس لا لا کے، گھر بھاویں دال نہ لبھی ہوے، سٹیٹس تے ماشاءاللہ اج فلانا پیزا چلیا تے او چلیا ہے، نہیں، یہاں یاد رکھ اپنی پردہ داری بھی رکھنی ہے، استعینوا علی حوائجکم بالکتمان، وہ بھی چلنا ہے، لیکن اگر کسی نے کوئی پنگا لے لیا ہے تو پھر پریشان ہونے دی لوڑ نہیں، تانوں جو کتا پوے تے لاگے تھوڑی جی اچھی جگہ ہوئے تے چھال مار کے اتنے چڑھو گے کہ نہیں؟ سر جی ایتاں چک کے تاں نو ربل کداں لے کے جا رہی ہیں نے، ذرا ویکھو، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، آسمانوں میں، زمینوں میں، کائنات میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، تے شر 4 جگہ عمل بناوندے جے، ایک پانی وگدی زمین دے کنارے، ایک ہلدی شاخ تے درخت دے نال بناؤن گے،
یا کتے پہاڑ دے تھلے دین گے تے یا کتے پانی دے اندر تے یا کسے قبر دے تھلے مڈ جا کے. من شر ما خلق. نہیں دنیا کو پتا، میرے رب نے بتایا، رہنمائی کری، وہ قبا کے کنویں تک دنیا پہنچی، وہاں سے نکلا، کھولا گیا اور یہ آیات پڑھی گئی، میرے رب نے ساری چیزیں ان پہ الٹ دی. من شر ما خلق. اگر یقین جے نا تے اس آیت تو سکھ لو، ہر جادو دا توڑ جے، ہر جرم کا توڑ ہے، لیکن گند نو گند نال نہیں توئی دا. کالے جادو دا علاج کالا نہیں، او دا قرآن پاک معوذتین. جس کے پاس یہ ہے میرا ایمان ہے، اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. غاسق آندے نے رات نو تے او رات جیڑی تانوں ویکھن بھی کچھ نہ دے تے وقب تے پوری طرح اپنے پردے اتنے لے لوے، بالکل نیرا. ایک لائٹ بند کر دے، پت زیرو بھی بند کر دے، اب پردے بھی اگے کر دے، ہن دسے ہی کچھ نہ. جہاں کوئی راستہ نظر نہ آئے، کوئی روشنی نظر نہ آئے، کوئی سبیل نظر نہ آئے، وہاں کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ. سب تو زیادہ دشمنیاں، لڑائیاں، قتل و غارت یہ راتاں نو ہی. جنگلاں دے شیر بھی راتاں نو، سپ ٹھوئیں بچھو بھی راتاں نو. تے پھر ماشاءاللہ انسان تو بھی بڑے خوفناک سپ بھی راتاں نو. سانپ اگر ڈس لے ہے زہر کا تریاک بہت، آدمی اگر ڈس لے تو ہر سانس بکھر جاتی ہے. یہ جتنے شر شرور ہیں جو راتوں کو پلان کیے جاتے ہیں. تو انہوں پتا جی جڑے چلے کٹ دینے عمل، چلا دو طرح دا جے، ایک نوری تے ایک کالا. کالے چلے لی ضروری ہے کہ رات نیری ہوئے تے چن نو گرہن لگا ہوئے، تے دن نو سورج نو گرہن لگا ہوئے تے او والے چلے کٹے ہون تے پھر گلاں بن دیاں. اللہ کہتے ہیں ان کو کہہ دے راتوں کو چیر کے دن نکالنے والے رب کی پناہ میں آ گیا ہوں، کرو جو کرنا چاہتے ہو کر لو، ہر طرح کا شر جو تمہارے بس میں وہ لے آؤ. راتوں کو کرنا ہے راتوں کو کر لو. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. سارے مفسرین نے دا منع کیتا ہے کہ ایتھے من شر النفوس النفاثات، کیونکہ کلیاں عورتاں تو نہیں نا پھوکا مار دیاں، مرد بھی جادوگر بہت نے، لہذا ایتھے النفوس نو مقدر مننا گیا. اچھا جی ٹھیک ہو گیا، یہ معنی آپ نے کر لیا. کیا صرف گرے باندھ کے پھوکے ماری جاتی ہیں، پھوکا مار کے گرا نہیں بج دیاں؟ یہ فرق سمجھا جاؤ. عموماً 11 گریں لگائی جاتی ہیں. اتنے رسی نہیں تو میں تمہیں وہ گیرا بھی جہاں عمل لوگ لاؤندے نے تے جداں دیاں بن دینے تمہیں تھوڑا جہا بنن وکھا دینا تے کتھوں کتھوں بن دینے تے 11 تواڈے عزائر رئیساں نو کداں لیندے نے وہ بھی آ گیا. لیکن ایک ہور بھی پھوکاں نے جہڑیاں وجدیاں نے تے امید ہے تسی نعرہ تکبیر بھی نہیں مارو گے، سبحان اللہ بھی نہیں آکھو گے، الحمدللہ بھی نہیں کہو گے، استغفر اللہ بھی شاید چپ کر کے پولے جے کرن دی ہمت نہیں کتے آواز اتنے نہ چلی جائے. لیکن ہے جے جدوں ہوندا نا ویاہ، جیڑی ماں سارے دکھ سکھ پوت نال کردی نا تے جیڑی بھین ہر چنگی ماڑی بھرا نو کہندی ہے، او جو کہندی ہے نا وہ خیر خائی ہوندی ہے. تے جے 2 منٹ بڈھی کول بہ جائے نا تے کوئی گل کردے ہون او اے دے کان چ پھوکا مارن ڈئی ہو، اے جیڑی پھوک ہے نا اس تو وڈا جادو کوئی نہیں جے. اے جنہیں پہلے مار لئی بندہ او دا، اینو کہندے نے کنا دے کچے، جنہیں پہلے پھوک مار لئی بندہ او دا. اے پھوکاں کدے کدے تے وجیاں نے او دا علاج کوئی نہیں ساڈے کول، کیونکہ انہیں بڈھی دے سامنے تے پڑھ نہیں سکنا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد. اے تے ہونا ہی نہیں. یہ بھی ایک معنی ہے.
میرا جن کن بھریا میں وہ فلانے نے آخیا میں وہ دل چ گرا بن لی میں چھڈ دینا میں بلاونا نہیں اچھا میرے منہ تے ایویں دا سی انہیں ایویں کیا ہے او میرے بھائی پوری دنیا لفظوں کی گھائل ہے پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے لہجے آگ لگا دیتے ہیں جس لہجے نال پھوک ماری دی ہے نا وہ پورے بھیڑاں بھراواں تو جنہاں نال رل کے کھیڈے کٹھے جمے پلے ایک جگہ تے رہے پوری زندگی گزری وہی بوریا بستر چک کے تے ماں پیو نو اج نہیں جے ویکھی کنی وائرل ہوئی ہے وہ چوں پیلیاں لی چوں کنالاں لی پیو نو منہ تے چھتر مارن ڈیا کسے نے جڑی پیچھے کھڑی ہے لگدا پھوکا اودیاں ہی نے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ اچھا اے اتھے میریاں باجیاں بھیڑاں ماواں ناراض ہو کے نہ بہن بھی مولوی آئی سانو لے دے گیا آیا تے قل اعوذ برب الفلق پڑھاؤن سی یہ تو بہتر سی ساجد صاحب تسی آپ ہی دے لیندے یہ کی کیتا ہے کچھ بندے بھی باجیاں مزاج ہوندے نے کنوں پولے منہ بڑ بولے سنی جانا اچھا تو میں دسیا میری بھی سن او میرا بھی کہندا ہی آ تیرا جڑا بندہ نا یہ تیرے سامنے اداں سانو اداں کہندا ہی سکے بھرا بھੈਣ نو کہن ڈیا ہوندا ہے پیو دھی نو کہن ڈیا ہوندا ہے کتے نہیں تیرا گزارا ہونا چھڈ پرے یہ ہے ہی اداں انہیں کتے ایک دن بڈھا کی کہہ دیتا سیدھا نا نہیں لیا یہ اداں چل رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خبب امرأۃ علی زوجہا فلیس منا جس نے کسی کی بیوی کو بہن کسی کی عزت کو آبرو کو کسی کے خلاف کرا اپنے شوہر کے خلاف کرا وہ صرف شیطان ہی نہیں ہے کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے من الجنت والناس آگے آ رہا ہے ایویں نہیں ہے یہ جیڑیاں گرا نے نا جادوگراں نے بنیاں او تے اپاں لانگاں گے چھڑا تے انہاں دا تو پتہ ہے پہلے انہاں نے تھلواں دھڑ بننا ہے آج تھلواں دھڑ ٹھڈ وما تحتہا آج اتلا سر 11 حصے ایدے وچ تواڈے اعضائے رئیس آ گئے نے اینوں لیا کے سائیاں نے اگلے پاسوں بھی بن دینا ہے تے اے تانوں پچھلے پاسوں بھی بن دینا ہے اے جے انہاں دا بیسک اگے جو ہوئے گا ہن چیمہ صاحب نو کہہ لو بھی ایتھوں دے جننے بھی جٹ جٹ نے کٹھے کر لین تے اینوں کھچ کے جویں کھچی جاؤ گے نے تنگ ہوئی جانا اے جے بجے تسی دماغ بند گیا نظر بند گئی سنگنا مینوں یہ چ بو آتی ہے شوہر سے بو آتی ہے بیوی سے بو آتی ہے پیو تو بدبو آتی ہے ماں سے سمیل آتی ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ انہاں ساریاں چیزاں دے پیچھے کی ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ کوئی ساڑو خاندان دا چشم و چراغ بیٹھا ہے نہیں تے کام نہیں سی ہونا حضرات کوئی برائی کوئی بیماری کوئی تویز کوئی دھاگا کوئی جادو کوئی انتر کوئی منتر کوئی روپیہ کوئی پیسہ کوئی پامس کوئی لکیروں کا فقیر کوئی علم جفر کوئی علم ابجد جننے بھی لے کے بیٹھے جے نا یہ کسے حاسد دے کہن تے آرڈر پھڑ دے جے نہیں تے کون آرڈر دے یہ مثال میں نے بڑی مرتبہ دی ہے بیگم نو اتاریا مسیت اگے جمعہ پڑھاؤن دارالسلام جتھے والے موٹر سائیکل کھڑا نا تے اوتھے ہی ایک خاتون آ گئی کہندی جی پروفیسر صاحب تواڈے نال ایک کام ہے سس نے تنگ کیتا ہے 16 سال ہو گئے نے سانوں نے کدی ایک منجی تے نہیں بہن دیتا حکم کہندی اپے سمجھ جاؤ سمجھدار ہو حکم یہی ہے کہ مگروں لے جائے کداں لوڑی جان ہی چھٹ جائے تویز دے دو کوئی ٹھیک ہے جی ہو گیا جمعہ پڑھا کے اتھے ہی آیا تو بیگم نو بٹھان لگا تے ایک بوڑھی اما پت ساجد ہاں میں کہا جی سنیا تو تویز دینا بندہ مار دینا میں کہا جی پوت ایک مینوں بھی دے چھڈ میں کہ کی کرنا ایک کڑی نے تنگ کیتا میرا کلا کلا منڈا میں او دی خاطر ساری زندگی گزارتی پہلی رات ہی میرے بندے نے مینوں طلاق دے دتی سی او دے چ او نخطرہ ہو پیا ہن بڈھی پیچھے لگا ہے میں کہا جی منڈا مروانا نہیں او جڑی پوری ڈین پیچھے لگی اونوں مرانا دونوں نے سکھنا سکھ لیا کہ میرے بینک بیلنس چ ماشاءاللہ 3 لاکھ بھیجن گے انہیں او مرونی اصل کیا ہے پیچھے حسد مولویوں میں آ جائے حسد جماعتوں میں آ جائے حسد ورائٹی مختلف ہو سکتی ہے سیاست دانوں میں آ جائیں حسد ہمسایوں میں آ جائیں حسد فیکٹریوں میں چلے جائیں حسد دکانداروں میں پروفیشنلز میں آ جائیں حسد
ہر جگہ حسد کیتے تو یار یہ ہوندا نا جنوں غیبتہ کہندے نے غیبتہ کی ہوندا ہے رشک اللہ کیڈی سونی جوانی دیتی ہوئے دیاں جوانیاں نو ہور ودا تے سلامت رکھ اللہ کوئی اداں دا جوان میرا منڈا بھی مینوں دے چھڈ اللہ کنی سونی خطابت دیتی ہو اللہ ہور چن لا لوکی مائل ہون کوئی اداں دا اللہ گور مینوں بھی دے چھڈ اللہ ایڈی سونی آواز دیتی ہو قرات کردے نے تے ساڈے یار کی کردے نے قاری صاحب جی ماشاءاللہ تہاڈی آواز بہت سونی ہے بس میں گلے چ تھوڑا جہا مسئلہ ہے میں تہاڈے کیتے دھانے پسوا تے آیا وچ ہوندے جڑا نا الاچی پاتم چھوٹی اے تسا ذرا چٹائے کھوائے ٹھیک تھی ویسوں قاری صاحب نے چٹی نہیں تے اندر مال دوجا پایا سی آواز والے ڈھول بہ گئے تو مڑ کے زندگی بھر انہاں دی آواز ہی نہیں نکلی ہمارے ایک بزرگ ہے انہوں نے کسی نے کہا جی تسی گلے چ منہ چ گولی رکھیا کرو اتنا گلا بہندا نہیں کتے جلسے چ بہ گیا وہ پکا ہی بہ گیا مڑ کے زندگی بھر نہیں بولے خیر خواہی کے روم میں من شر حاسد اذا حسد پڑھی جاؤ تو پھوکا ماری جاؤ صرف پھوکا نال نہیں پہلی یہ ہے کہ میں نے پڑھ کے حسد نہیں کرنا جو بھی قرآن پڑھے وہ حسد نہیں کرے گا رشک کرے گا یہ ہے وظیفہ صرف پھونکے نہیں صرف تویز نہیں یہ کتاب عمل ہے کتاب ہدایت ہے کتاب رہنمائی ہے جو کسی اور کا تھا وہ اور کا ہے وہ میرا نہیں بوئے تے لے آ کے نا دنیا دی مہنگی ترین گڈی کھڑی کر کے دوستاں نے کیا ملتان جانا تے بہ جاؤ میں کہ جی نہیں گڈی اپنی کہندے نہیں بہت منٹاں چ تہاڈے والی تے لیٹ پہنچا میں کہ سر جی جیڑی میری نہیں وہ سونی کادی جیڑی میری نہیں وہ سونی میرے نال جانا جے تے میرے والی گڈی تہاڈے والی تے نہیں سر جی 3 کام کیتے بندہ کہن لگ پوے نا کہ میری بڈھی ورگی کوئی بڈھی نہیں جیڑی میری نہیں وہ سونی کادی تو دنیا دے رولے مک جان تویز مک جان عمل مک جان تے بڈھی کہن لگ پوے بندہ میرا اے ورگا کوئی ہور ہونا ہی نہیں رولے تے ایتھوں ہی پیندے نے نا دل تے اودوں چر جاندا جدوں بڈھی کہے بندہ تے میری بھین دا ہے میرا تے میں قسم لڑن نو ہی رکھیا ہے سر جی دل تے چر گیا پھر قل اعوذ برب الفلق پھر پیچھے کیا بچا پھر کچھ نہیں رہنے والا پھر عمارتیں گرتی ہیں دل ٹوٹتے ہیں اس لیے سب تو پہلے اینو پڑھنا ہے اللہ تے توکل کرنی ہے تے اے تے عمل کرنا ہے عمل کرنا ہے کہ جو اج تک پٹھا کام کیتا ہے وہ مزید اگے نہیں کرنا اگے آؤ قل اعوذ برب الناس سورہ فاتحہ 5ویں سورت ہے جو اتری تھی اللہ نے ترتیب میں پہلی کر دی اور اس کا پہلا لفظ کیا رکھا الحمد آگے کیا ہے للہ آگے ہے رب آگے العالمین اس کے بعد ہے الرحمن پھر ہے الرحیم پھر ہے مالک یوم الدین ایاک نعبد مفسرین لکھ دے نے کہ توحید دیاں ساریاں قسماں اللہ نے تھے مڑ چ پاتی ہیں توحید ربوبیت رب العالمین اسماء و صفات الرحمن الرحیم ایاک نعبد توحید الوہیت تے اختتام بھی اللہ نے اتھے جا کے کیتا ہے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس ربوبیت بھی الوہیت بھی اور اسماء و صفات بھی تینوں چیزیں اللہ نے وہاں اختتام لیکن آخری حکم کیا ہے کل اور پہلی خبر کیا ہے الحمدللہ ساری دنیا کے رحم و کرم اپنی جگہ لیکن اصل تعریف کی رجسٹریشن تیرے رب کے نام ہے اور آخری خبر کیا ہے وہ حکم ہے کہ تو نے پناہ میں آنا ہے اور رب کی پناہ میں آنا ہے وہ رب جو باقی انسانوں کا ہے وہ تیرا بھی ہے تو بھی انسان میں بھی انسان کتے ایک نو کوئی چھیڑے نا منڈے نو تو دوجا کہندا ٹھیک ہے تیرا ابا میرا نہیں تیرا ابا میرا نہیں موٹر سائیکل تو نہیں کھول پیندے دو بھرا اوے مینوں ابے نے لے کے اچھا ابے نے لے کے دیتی تے پھر میرا ابا نہیں نکی نکی گل تو پہلے پراٹھے تو میں لینا ہے وہ کہندا میں لینا ہے وہ کہندا میری امی میری نہیں تو میرے بھائی پھر یہ سب ہے اللہ کہتے ہیں میں سارے انسانوں کا رب ہوں اعلان کر دو قل اعوذ برب الناس انسانوں سن لو میں نے سیکیورٹی رب کو دے دی ہے مالک الناس پوری کائنات میں جس کی بادشاہت ہے سیکیورٹی اس کے حوالے کر دی ہے الہ الناس میں نے اس کو سیکیورٹی دے دی ہے سارے قارونوں کو فرعونوں کو حامانوں کو نمرودوں کو ابو جہلوں کو جھکنا پڑے گا میرے رب کو جھکنا نہیں پڑتا الہ وہ ہوتا ہے جسے جھکنا نہ پڑے انہیں نہیں چکنا تو انہوں چکنا پینا ہے مان جاؤ
لوٹ آؤ، جو کیا ہے واپس کر لو، نہیں کرو گے تو پھر ہم کروائیں گے۔ الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ ایتھے کسی نو خناس کہہ کے ویکھو تے قرآن تے کہن ڈیا ہے جن نے بھی چھپ کے دل چ کچھ رکھیا ہے تے مڑ کے وار کرنا ہے تے بغض کڈنا ہے تے ساڑ کڈنا ہے، سر جی توا منہ نو لائیے، منہ کالا، ہانڈی چٹیے، کروڑی تھلوں، چل چو کڈیے یا کولے پھڑیے، کوئلے دا کم کریے، پٹھیاں چ رہیے، سر جی پینا تے ہے۔ پھر اللہ کہندے نے اے باہر نہ بھار نہیں چکی پھردا، باہروں تے ناتا دھوتا ہے، اندروں کالا ہے۔ من شر الوسواس الخناس، چھپ چھپ کے وار کرنے والا سامنے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی، بڑے بڑے پیر نے، بڑے چودھری نے، بڑے نیک نے، بڑے متقی نے، اٹھ کے جی ٹر جاندہ ہے پتہ ہی کیڑا کنجر ہی اے رئیس المنافقین ہی۔ وہ یار تو سامنے تے تعریف کرن ڈیا سی، اچھا ڈی یار کادیاں تعریفاں، یہ شر تو ڈر دیا میں کیا فلان کیتا میں اللہ دی قسم گھر گھر دی کہانی جے آ چکر نہ ہوندا سی، ٹھڈوں صاف ہوندے، سینے تو صاف ہوندے، علم نشرح لک صدرک تے ساڈے لوکاں لئی سینے کھلے ہوندے تے اسی ایدیں کدی تنگیاں نہ ویندے جنیاں ویکھن ڈے ہیں۔ من شر الوسواس الخناس، میں نہیں تعریف کر رہا، اللہ خود کہتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں سب تو زیادہ وار انسان دے سینے تے ہوندا جے، لہذا نماز چاہتا ہے میں نہیں سینے تے بنایا، وصلی لربک وانحر، ٹیڈے ٹیڈے وار نہیں جے ہوندے، میں دس دینا گل سینے پئی نہیں تے بھار چکیا نہیں تے کینا آیا نہیں تے سینہ گیا نہیں۔ بڑے بڑے دلیر اور بہادر دیکھے، امیر کو فقیر ہوتے دیکھا، بادشاہوں کو غریب ہوتے دیکھا، کرسی ملی ہوئی تھی مگر چھن گئی، سبب کی سی کہ سینے چ دوجیاں لی بھار چکی پھردے سی۔ کانڈ پیچھے بیگ چک لینا آسان ہے، آ جڑا سینے چ بھار چکی پھرنا نا، ایویں بلا وجہ دا ہر بندہ کتے نہ کتے ٹوری پھردا نو، پھر کہو میرے چولہے دکھدے نے، کولے دکھدے نے، میری کمر دے کڑے دکھدے نے، میرے گوڈے دکھدے، میرے پیر بھار نہیں چکدے۔ او بھائی کیداں چکن پوری زمانے دا تے جنہ بھار ہے او تو سینے چ پایا ہے، پھر دل تے بھی جی کچھ ہوندا مینوں، ذرا پھوک ماریا جے۔ سر جی اگر بغض لے کے، کینہ لے کے، حسد لے کے، دوسرے کی نفرت لے کے، برائی لے کے، بڑ بڑ لے کے، گناہ لے کے، گالیاں لے کے، الفاظ لے کے، جملے لے کے، وکابلری لے کے، پتہ نہیں کیا کیا لے کے پھر رہے ہو، اس سورت کو پڑھ کے عمل کرو۔ جاؤ ایک جملہ نوٹ کرے آج، چھوٹا بندہ لیکن جملہ بڑا ہے۔ رب شاہد ہے رات نو سون لگیاں پوری دنیا دا ایک بھی کلمہ گو بندہ ایسا نہیں جہدے بارے میں اپنا سینہ صاف کر کے نہیں سوندا۔ یہی وجہ کہ سویرے اٹھ کے نہ کرسی دی فکر، کھلو کے پڑھا لئیدا، نہ لبے کالج کھلو کے پڑھا لے، نہ عہدے دی فکر، جنہ کر ہوندا ہے دل نال کری جاؤ، کام دے نمبر تے اللہ نے لاؤنا ہے۔ بندیاں کولوں نمبر لواؤن ٹر ہو گئے تے دو دفعہ ری چیکنگ کروا لو، اگلے پہلے نالوں ہی ہور نمبر کٹ لیندا، کیڑے چکر چ پئے ہو؟ بیگم تو نمبر لوانے جے، ماں دے نمبر گئے، ماں سے لگوانے ہیں، بیوی کے گئے، بہن سے لگوانے لگے، زیادہ بڑھنے لگے، خیر خواہ بننے لگے، کوئی اور رشتہ گیا، ایک بھائی سے دوسرا گیا، ہمسائے سے رشتہ دار گیا، مسجد سے دوسری مسجد گئی، انتظامیہ اور جو ہے وہ خطیب اور امام گئے، جماعتیں گئی، سیاسی قائدین گئے، حکمران گئے، پارٹیوں کی پارٹیاں گئی، کیڑا بچیا جے؟ تے پھر بھی پوچھ لو سبق کسے نہیں سکھیا کہ ہر بندے نے کوئی نہ کوئی مرشد تے پیر پڑھیا، تو دم بھی سارے کر دے جے، تسبیح بھی سارے پڑھیے، تو صبح و شام دے ذکر اذکار بھی، لیکن یہ صرف بولنے کہنے کرنے سے نہیں، کچھ کرن دے بھی کم نے، کچھ چھڈن دے بھی کم نے۔ پناہ چ آنا ہے تو ذرا جے پناہ چ آن کے بھی تے بچہ بھج کے پھر انگلی دے کرنٹ نو تے نگران بھی کھڑا کیتا ہوئے، تو کم والی نے دو ٹھوکڑیاں نہیں کہ تیری ماں کہہ کے گئی ہے۔ لیکن میرا حساب ہور ہوندا ہے، میرے ایک منڈے نو بڑا ہی شوق سی، جتھے انہیں سوراخ ویکھنا نا بجلی والا دے انگلی، ماں نے بھجنا، بھراواں نے پھڑنا، نانکیاں پھڑنا، دادکیاں پھڑنا،
ایک دن کلا ہی تو میں کیا گل سن جی، میں نے کہا بیٹا کتنا مزہ آتا ہے اس میں ایسے انگلی کرنے سے، بابا کوئی لگانے ہی نہیں دیتا. میں کہا چل آج تو میں شاباش چیک کر. اگے گیا، اللہ اکبر، لگا لوں. میں نے کہا ہاں. بابا آپ ماریں گے تو نہیں؟ میں کیوں مارنا پت، تیرا دل کرتا بسم اللہ. پہلے انگلی لائی تو کچھ نہیں ہویا میرے خیال، کوئی وہ اوپر والی سی 3 سوراخاں چ جڑا وڈا جا، کچھ نہیں ہوا. میں کہ پت دوجی چ ٹرائی کر. ہوں مینوں پتا تو سی کہ پیچھے کوئی سسٹم لگا ہے، جو کچھ ہویا تو انہیں ٹھک آ جانا تھلے بریکر نے. لگا ادھر جھٹکا پیا، ادھر بریکر تھلے، ادھر منڈا تھلے. مڑ کے میں کہاں پوتو ایک رہ گیا سوراخ. کہ نہیں بابا نہیں، اگر میرا رب روکنا چاہتا تو یوں روک سکتا تھا. اوے سنو، رب حکم دیتا ہے نا تو آزماتا ہے. اگر رب چاہتا کہ ساری دنیا نمازی ہو جائے تو سر دے بال بھی آپ نماز پڑھن آنا سی، تو ریڑدیاں بھی آنا سی. راتی جو ستیاں گہری نیند چ موتریاں بڑا چھوٹا آ جاوے، کداں ساریاں نینداں پیاریاں کر کے 10 بسترے لنگ کے منجے لنگ کے پتہ نہیں کتھے کتھے پہنچ جائیدا کہ نہیں. جے رب نے ٹورنا ہوندا تو مسیتے بھی 5 ٹائم لیا کوئی اوکھا کوئی نہیں سی وہ لئی. وہ صرف دیکھ رہا ہے کہ پیار سے کون آتا ہے. وہ روکنا چاہتا تو روک سکتا تھا. 2 منٹ لی اتھے ہی دل بند کردا جہدے تے کینا ہوندا، اگلے پل اللہ جان دے ہن پھر نہیں کردا. کسی تے ایک دفعہ اللہ نہ کرے فال ہی ڈگ پوے نا، 100 دفعہ توبہ کردا. 2 بیاہ ہوئے تے اللہ لو ہی فالج ہو گیا. مینوں کہندا یار مینوں میری بڈھی کہندی سی تو میرا حق ماریا نا تیرے تے فال ہی ڈگنا ہی، تو ایک پاسے بہتا ہے. کہندا یار کتے وہ تو نہیں ہویا. وہ میں کہا نہیں، وہ بھائی جن لوگوں کو فال ہی ڈگدا انہاں دے ویاہ ہی ہوئے ہوندے نے، جن روڈ ایکسیڈنٹ ہوندے نے بابیاں نے مارے ہوندے نے. ایسی بات نہیں ہے، رب کے اپنے اصول ہیں. ہاں یہ ایک الگ بات ہے، سزا و جزا حشر پہ ہی نہیں موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے اگر کوئی فیل کرے تو. لیکن اسی فیل کریدا ہی نہیں. انہیں مینوں اینا جلیل کیتا، میں ذرا نہیں فیل کیتا. اے ساڈی زندگی ہے، اے ساڈا حساب ہے. پورا قرآن پڑھ لیا، آخری 2 سورتاں تے پہنچ گئے ہیں، لیکن خناس نہیں نکلیا. جنوں ملے گا آ بھی خناس ہے، او بھی خناس ہے، او بھی خناس ہے. آج جو تسی فرما رہے ہو ایک ہی ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس. کن کو پولا پولے پولے وار کر کے پھوکا مار کے جیڑی میں گل کرن دیا ہو کے سنیا میں تانوں دساں. انہیں پاویں کچھ بھی نہ کیا ہوئے، وہ سینے چ بھار پی گیا، انہیں پتہ نہیں یہ کن چ کی آ کے. 2 پاسے وہ بھی بھار چکی پھردا، یہ بھی چکی پھردا. تینوں کی گل کہی؟ وہ کہندا مینوں کوئی کہی ہی نہیں. لے یہ بھی جھوٹا وہ نال دا ہی رگڑے گئے سارے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. سر جی جن ضروری نہیں، او بابا 100 سال دی عمر والا تے آسمان تک قد والا، آپاں بھی سارے جن ہوندے ہیں. ہر بندہ کدی بندہ ہوندا جے، کدی جن ہوندا جے. جے زہری سامنے آ جائے تے اناس، چھپ کے وار کرے تے خناس، تے جے وار دا پتہ نہ لگن دے تے جن تے جن. عاملہ کول جن کیڑے ہوندے نے؟ میرے کو لے کے آئے، بلکہ میں دوسری مثال سناواں. میں کراچی ایک دفعہ ایئرپورٹ تے اتریا، دوست ملے جے میرے گھر مسئلہ لے گئے. میں جاندیاں ویکھیا کچھ بھی نہیں سی. ہوں جن کہے کہ مینوں دم کر لمیاں پا کے، تے جویں باقی سارے وہ کرتے ہیں وہ پروسیجر پورے کر. میں کیا ہے نہیں تے کراں کی؟ سارے کہن بھاجی ہے قبرستانوں چمڑیا، آ ہویا فلان ہویا. میں کہ بھاجی جن ہویا تے تو ہلے گا نہیں، نہ ہویا تے آن والے دناں چ اے سندھ نہیں رہنا. سر جی اگلے ہفتے ماشاءاللہ جن ماہ عملے دے فیصلہ آباد پہنچ گئے. اگر اے جن جنات ہے جڑا اسی گلی پاؤنا اینوں تو 15 چمڑے نے، یہ عاملہ نے کور رکھے ہوندے نے. سر جی رب تو ڈرو. مریض میرے پاس آیا ہے، میں تشخیص کے لیے آیا ہوں. میں گڈی دا پنچر لواؤن گیا، 5 دنوں چ ہوا نہیں نکلی. ہوں فیصلہ آبادوں ٹریا ہوں نہیں نکلی. سویرے جا کے دیتا، وہ کہندا 4 کل نکلے نے. میں کہ یار میں تو ٹوئے سی، کیڑے نے بخائی ذرا. 4 اکو جی نکلے نے تے بریک بریک. سر جی جیڑا کولوں کل لا کے تے کہے جے اینے پنچر نے،
ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਹਵਾ ਭਰਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਟੂਟੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਟੇੜਾ ਮੇੜਾ करके कह जी इथों लीक है तो मेरा दिमाग काम कर जाए, लेकिन रब के कुरान के होते हुए, रहमान के कलाम के होते हुए, मुअव्वज़ातैन के होते हुए, 11 आयतों के होते हुए, अल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ के होते हुए, रब की निगरानियों के होते हुए, ईमान जैसा अकीदा होते हुए, फिर मैं जाके जगह जगह ते डिगा तो फिर सर नफसियाती तौर पर मजबूत करो खुद नूं। आखिरी मिसाल तो या सलाम, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨ ਤੈਨੂੰ ਉਲਟੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਭਾਰ ਔਲਾਦ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਦੀ ਅਬਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਅਬਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੀਨ ਨੰਬਰ 16 ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲकुल। मैं क्या हो तो मलवाइए पूरी दुनिया च, ऐसे नहीं है। फिर एक जगह मकान लेने लगा, पता चला कि बड़ा सस्ता है। मिसाल मैं पहले भी दे चुका हूं, लेकिन आज इस सूरत के हवाले से, गुजरांवाला से उसका एक ताल्लुक है तो जिक्र करता हूं। मैं गली च गया तो मैं उत्थे पूछे तो प्रॉपर्टी डीलर ने कहा सर जी मकान तो बहुत अच्छा है, मार्केट रेट ਉਹਦਾ उस वेले 15,000 तो ज्यादा है किराए का, लेकिन मालक पहलियां तो 3500 ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 3 ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ। मैं क्या यार ये रोला की है? कहते जी ये ना पूछो बस। मैं जब निकला, प्रॉपर्टी डीलर निकल गया तो हमसाया आ गए, भाजी मकान ना लिया जे, भारा जे, इत्थे जेड़ा आया वो नुकसान करा के निकले। नफसियाती वार ये होते हैं आपके और मेरे, ये चलते हैं, ऐसे बात होती है। वो जी सारे टेस्ट करा लिए हैं, एलोपैथी में कुछ नहीं आया, होम्योपैथी ने इलाज किया कुछ नहीं हुआ, फुला ने करा कुछ नहीं, उन्हें क्या जी कोई बाहर दी कसर है दम कराओ। मेरे को आउंदे ने इदां दे, मैं कहना भाजी बाहर दी कोई कसर नहीं, अल्लाह दी कसम चका लो ये अंदर दी कसर है। नहीं 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 भाजी ऐसी कोई गल नहीं, सुनो फिर। खैर मैंने बुलाया उसको, मैंने कहा इसको वाइट वॉश करवा दे। हो गया, सामान लेके आया ना, फिर हम सारे इकट्ठे होके आ गए। प्रोफेसर साहब जान दो, जिद बहुत करते, शक्लों भाभी लगन डै जे, भाभी जिद कर लेंदे ने, लेकिन बाद च ना फिर जदों अफसोस हुंदा है उन्हां ते भी, तो फिर कहिंदे ने अच्छा यार पहले मान लेंदे, मान जाओ। मैं क्या अच्छा कोई नहीं रह लिया। बच्चों को मैं सारी गल समझा दी, आ ईमान जे, आ इस्लाम जे, आ कुरान जे, आ लोगों ने गल्लां करनियां ने, आ खन्नास ने, आ चीज़ां छड्डियां ने, आ होणियां जे, ते बिलखुसूस दीन वालों के ऊपर आजमाइश ज्यादा होती है। परेशान नहीं जी होना। माशाअल्लाह थोड़े ही दिन होए तो जिहड़ा अबनार्मल बेटा सी, उहदी लत्त टुट गई, पूरा महल्ला अफसोस करन आ गया। तुसी आप ते हैगे सजे, आ जिहड़ा साईं लोग इहनूं भी नाल मराया जे, हाले भी साडी मनो छड़ जाओ। मैं उन्होंने कहा कुछ नहीं है, असल च प्रॉब्लम है सी, कदी बत्तियां बालदियां सी, कदी बुझदियां सी, जो मर्जी कर लो। मैं पक्खा चलाया तो बंद हो गया, और बंद करके आया तो चल गया। कहंदे जी इत्थे जिन्ना दा राज है वो तुहाडी मनदे ही नहीं। किस्सा मुख्तसर, बेटी के हसल टूटा, फिर एक और का मसला बना, एक और का बेटा उशा में उसकी जुबान कट के लटक गई। कहण वेख्या ना, फिर वही भाबियां वाली गल हुई, अंदरों टूट गए जे पर मनन नहीं रहा। मैंने कहा यार अंदर से तो नहीं टूटे, अंदर से टूटते तो जरूरत ही क्या थी। बच्चों को समझाया हुआ है, बेगम ने पढ़ा हुआ है, दम जिक्र अज़कार पूरे हैं, हिफाजती दिफा जो हमें मुमकिन था वो हमने किया हुआ है, अल्लाह पर तवक्कुल कामिल है। मैं गुजरां ले आया तो घरों फोन आ गया, कोई यूपीएससी लवा छो, बिजली का बड़ा मसला है। तो इत्थे ही दोस्त ही मैं उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा जी अच्छा असीं मुंडा भेज देने लाऊंगा। गुजरां वालों यूपीएस लगन चलिया, रात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रुका, सुबह जाकर के उन्होंने वायरिंग चेक की सारी, कहते भाजी लोड़ नहीं पैनी, एक वाइट केबल चली है विच। मैं बड़ा हैरान हुआ, वाइट केबल कहते जी वो वैसे कनैक्शन उन्हें किते नहीं दिता, लेकिन चलाई उन्हें पूरे घर च। लभद्या दूसरी मंजिल उत्तों गए, तीसरी दे उत्ते कबूतरां दा खुड्डा, कबूतरां दे खुड्डे दे नाल कार्नर च एक उच्ची जी जगह, ओनू कढ़िया ते विच एक मर्तबान दे विच जिन्न सी। फड़ लिया सी, ओनू फड़ के तार कड़ी ते ओ मीटर दे पिछे दिती सी, जिहड़ी खंबे तो आउण लई, ओहदे चों माड़ा जिहा ना कंध लू टच दिता सी। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਟਆਊਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਵੇਂ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬਲਦੀਆਂ ਬੁੱਝਦੀਆਂ ਝਮੱਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਇਦਾਂ
وہ جناب کتے بل جاوے اسی بالی وہ بجھا دے وہ لبھیے تو لبے نہ اسی تو جانا سی میٹر تک ملان دی دوڑ مسجد تک اگے کون جب وہ مجھے ملا نا یہ یو پی ایس لگا گیا میں کہ تو جا میں نے پتا کیا پراپرٹی ڈیلر سے یہ جڑا مالک ہے وہ کتنے رہندا ہے انہیں کہا جی فلانی جگہ میں کہا ملوا ملنے گئے میں کہا جی تہاڈا اپنا تسی بنایا کہندا نہیں میں خریدیا سی جب میں خریدنے لگا تو لوگ کہتے تھے نہ خرید جنہیں بنوایا یہ رول گئی میں نے لے لیا میں رول رہا ہوں میں کیا بندہ ملوا سکنا جی وہ سنیارا سی کہندا جی وہ ڈوب گیا جا کے پتا کرا میں نے پہلا سوال کیا تیرا کسی مستری مزدور یا الیکٹریشین کے ساتھ کوئی لڑائی ہوئی تھی کہندا جی آپ الیکٹریشین میرے نال لڑ پیا سی مزدوری تو میں کیا پھر کہندا جی پھر کی چلا گیا میں برال میں کیا ہویا کی ہے ویچیا کیوں سی وہ کہندا جی ایتھے بھارا ہو گیا سی کدی بل کدی بج ساڈے بس دی گل نہیں ہر طرح دا الیکٹریشین لیا نقص نہیں پھڑیا گیا میں کیا سر جی ایک دفعہ وہ تہاڈا جن پھڑیا وہ ایڈا پرزا وکھایا کہندے یہ کی اتنے جا کے جگہ کبوتراں دا کھڈا مرتبان دے وچ اتنے سارا کچھ ادھر دا ماشاءاللہ مکان ٹھیک ہے میں چھڑتا ہے ہوں ماشاءاللہ بڑے اچھے کرائے تے چڑھیا سر جی اگر آپ کا گھر وزنی ہے جگہ بھاری ہے تین چیزوں کے اندر جو ہے وہ نحوست ہے بیوی میں نحوست مکان میں نحوست سواری میں نحوست جہدے چ نحوست ہوئے نا مینوں ویچ دیا یہ نہیں فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تین ہی چیزیں ہیں یا ظرف مکان ہے یا ظرف زمان ہے یا اسی کسی ٹائم چ رہنے ہیں یا کسی جگہ تے رہنے ہیں عشاء تو بعد دا ٹائم ہے مسیح تے گجرا لے چاہ کوئی ایک جگہ ہوئے گی یہ دو چیزیں یا ان کے اندر سامان ہے آسمان ہے اسی انسان ہے چیزاں نے موجود نے انہاں چ کوئی شے نحوست نہیں نحوست انسان دی بد عملی چ نہ بیوی میں نحوست نہ شوہر میں نحوست نہ گاڑی سواری میں نحوست نہ سامان میں نہ زمان میں رب نے کوئی وقت نحوست والا نہیں بنایا اے سفر نحوست فلانا مہینہ نحوست ڈیٹ میرے لیے نحوست اس میں بے برکتی کوئی بے برکتی نہیں اللہ خود زمانہ ہے تو زمانہ وقت کیسے بے برکتی ہو اسی لیے اللہ نے کہا آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے دہر کو گالی دیتا ہے ٹائم ہی پیڑا ہے وقت ہی پیڑا چل رہا ہے دن پیڑے نے ایام پیڑے نے نہیں کوئی وقت برا نہیں کوئی جگہ بری نہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا یہ رب نے تمہارے لیے بنائی ہے اس جگہ پہ تمہارے کرتوت برے ہوتے ہیں کسی ٹائم میں تمہاری حرکتیں غلط ہوتی ہیں اور تم اپنے دائرے اور انسانیت سے نکل جاتے ہو پھر کہیں ہو جی بڈھی چ نحوست ہے جدوں دی آئی ہے ادوں دا میرے گھر پھا پی گیا میں چنگا بھلا سا میرا ذہن ٹھیک سی اے جدوں دی آئی ہے میرا سر بھارا ہون لگ پیا یہ ساری چیزیں نکالیں اپنے آپ کو معوضتین کے ساتھ جوڑیں اللہ کی کتاب پڑھیں صحیح کام اللہ کا حکم کریں غلط کاموں سے رکیں سارے بھار نہ لے جان تو مینوں پھڑیا جائے باقی جو جسمانی بیماری ہے فزیکلی بیماری ہے وہ رب کی آزمائش ہے وہ اللہ نے آزمانا ہے ہوں بندہ جو کہے میں تھوڑا جہا چنگا جوانی چ پہلوان ہوئے تو چیڑے کھادے ہون تے ماشاءاللہ گجراں لے دے او شروع چ وڑی دا نا تو دو پہلوان کھلا رہے تسی موڑے تے رکھ کے اوڈے تسی سے ہن چھوٹے چھوٹے ہو گئے جے یا جو ہے بابا بعد میں بوڑھا ہو جائے پھر کہے میرے تے کسی نے وار کیتا ہے او نہیں بابا جی عمر اللہ نے اداں لکھی ہے ایک ویلے جوانی کسے ویلے طاقت کسے ویلے کمزوری کسے ویلے کھلوتا کسے ویلے بیٹھا کسے ویلے لیٹیا کسے ویلے تڑکدا کسے ویلے روکدا کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے اللہ نے آزمانا ہے ایتھوں چکنا نہیں رب نے لیا تے کھڑنا نہیں کس چکر میں پڑ گئے ہو اگر رب کی طرف سے آزمائش ہے تو پوری زندگی آزمائش ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہ ایک اور پہلو ہے ٹیسٹ میں نہیں آ رہا اور پہلو ہے اللہ نے کوئی بیماری لکھی ہے تو وقت کے نبی کو بھی دے دیتا ہے اللہ بیٹا لینے پہ آئے یوسف چھین لے تو وقت کے نبی کی آنکھوں کا نور بھی لے لیتا ہے وہ ایک الگ آزمائش ہے لیکن تو اپنے آپ کو اللہ کے لا اینڈ آرڈر کے تحت رکھ کے اور چلا کے دیکھ 90% بیماریاں ختم ہو جائیں گے دکھ دور ہو جائیں گے اتنے بس کریے ٹائم 1.5 گھنٹہ ہو گیا میں پونے گھنٹے دا سوچیا سی لیکن چونکہ یہ صورتیں ایسیاں نے کہ جنہ مرضی ہے نا یہ تھوڑا جہا کچا کر کے توڑنا پینا سی غلط جگہ جوڑ گیا جوڑ یہ توڑ کے کچا کر کے اپنی جگہ تے لے آ کے تو ہن پٹی بننی ایڈی سوکھی نہیں اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید دا انہوں اختتام رکھیا ہے ایتھے قرآن دے لفظی خاتمہ ہویا ہے او دے نال تعلق نہیں مکا بڑا خوبصورت جملہ سنیا ہے اسی کل پرسوں تو انہوں پھر شروع کریں گے
قرآن مکا ہے، ساری زندگی باقی ہے، تے اے پڑھدیاں مک جاوے تے اس تو بڑا سکھ کی خیال ہے؟ تے انشاءاللہ اس تعلق نو جاری و ساری رکھو، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا۔ اینا چھٹیاں چ اسی بھی ایک نکا جہا کام شروع کیتا ہے، میں کسی دن ماڑے جے کہن تے انہیں پوچھ لیا یار میرے ابو امی فوت ہو گئے نے تے مینوں تو کچھ کرنا پڑھنا بھی نہیں آوندا تو میں کی کراں؟ میں نہ ایک آیت ڈیلی لکھ کے نہ تے بھیج دینی کہ اینوں اپنے اپنے جننے نمبر نے سینڈ کر دے جڑے پڑھن والے، کہندے میں تو ان پڑھا تے میرے نال کوئی 100-200 بندہ ہے جڑیا جڑا پڑھ لیندا، انہاں نالوں جدوں جواب ہے نا کہندے جی میرے تے امی ابو نو بہت زیادہ ثواب جان ڈیا ہونا، انے لوکی اوداں کون پڑھدا ہے؟ دیکھا شروع کری، اللہ کا شکر ہے 50,000 سے اوپر تعداد جا چکی ہے جن میں لوگ ڈیلی ایک آیت پڑھ کے ترجمہ دیکھ کے کوئی سبق سنا دیتا ہے، کوئی کسی طرح رات 12 بجے بھیجتا ہوں 1 بجے تک لیٹ ہو جاؤں دڑا دڑ میسج، وہ تسی سوندے ہی نہیں جے، وہ نہیں جی انتظار ہے، تو میں نے تو اس لیے بھیجا ہے کہ تاریخ بدلی، اگلے دن صبح اٹھو تو پہلے قرآن پڑھ لینا، مصطفیٰ کا فرمان پڑھ لینا۔ ایداں دے کوئی کام چھوٹے چھوٹے شروع کر لو تے صرف مولویاں دی ذمہ داری نہیں، تسی بھی بہت چنگے کر لو گے۔ ادھر ادھر دے گانے جو شیئر کر دے جے تو کوئی رب دا قرآن شیئر کرو، انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ جو قرآن مجید کے ساتھ سفر شیخ صاحب نے ختم کیا ہے، اللہ اس سفر کو قیامت تک کے لیے ان کے ساتھ جاری و ساری رکھ، ان کی فیوز و برکات جو ہیں ان کو، ان کی آل اولاد کو، ان کی اصل کو، آباء و اجداد کو، اور اللہ ان کے شاگردوں کو، دوست احباب تلک جو ہے اس کا صحیح صلہ اور ثمر پہنچا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔